پاکستان جو 1947 میں بنا، ملک جو دنیا کا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، جب یہ ملک بن رہا تھا تو میرے اور آپ کے بزرگ جس تحریک کو قائد اعظم محمد علی جناح جیسا ایک باصول مین آف پرنسپل لیڈ کر رہا تھا، اور آپ سوچیں کہ وہ کس کے خواب کو لے کر چل رہا تھا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس خواب کو جو انہوں نے ایک پاکستان کی شکل میں دیکھا تھا، اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے جب قائد اعظم اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ پیچھے نوجوان نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ سوچیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ طیبہ پر، کلمے کے نام پر جو ملک بنا، جس میں لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، ہجرت کیے، کاروبار چھوڑے، زندگی چھوڑی، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا باپ، کسی کی ماں کی عزت آبرو لٹ گئی، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو دو قومی نظریے پہ ملک بنا کہ ایک ایسا خطہ جس کے اندر ہم اور آپ اسلام کے بنیادی اصولوں پر زندگی گزار سکیں، وہ ملک آپ سوچیں کتنا خوبصورت خواب، کتنا عظیم مقصد اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ملک جب بنا، اس کے بعد جس طریقے سے انگریز ملک چلا رہا تھا، انہوں نے اسی طرح آگے کالے انگریزوں کو اس ملک کی بھاگ دوڑ دی، قائد اعظم کو زیارت بھیج دیا گیا۔ آپ سوچیں جدھر ایک ڈسپینسری تک نہیں ہے، ادھر اس شخص کو جس نے پہلی کیبنٹ کے میٹنگ میں بولا کہ اس میں چائے تک نہیں پیوں گا، یہ غریب لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس شخص کو، اس عظیم شخص کو جو بیمار تھا، ٹی بی، جس کو آخری سانسیں تھی اس نے چھپایا پوری قوم سے، حوصلے کے ساتھ کھڑا رہا، کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں بیمار ہوں۔ اس ایک شخص کو بیماری کی حالت میں ایک ایسی گمنام دور ترین علاقہ پاکستان کا زیارت، جدھر آج بھی ڈاکٹر نہیں ہیں، ادھر ان کو بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد جس طرح ان کی ایمبولنس خراب ہوئی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ آپ اس پاکستانی کا حوصلہ دیکھیں، عمران خان کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں چنا جو امیر لوگ تھے، جو پریویلیجڈ لوگ تھے، جو پاکستان کی اشرفیہ تھی، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھیجتے تھے، عمران خان بھی اسی میں سے تھا۔ وہ برطانیہ گئے پڑھنے کے لیے، ان کو موقع ملا آکسفورڈ میں۔ آپ بتائیں کہ کتنے پاکستانی ہیں جو باہر پڑھ سکتے ہیں، جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن ان میں سے کبھی آپ سوچیں کہ وہ پاکستانی جو پاکستان پر مسلط ہیں، وہ ایلیٹ کلاس جو پاکستان چلاتی ہے، جو اپنے بچوں کو باہر بھیجتی ہے، وہ ہمیشہ اپنی اس ایلیٹ کلاس کا تحفظ کرتی ہے۔ وہ ایک خاندان بن چکا ہے، چاہے وہ نواب کا بچہ ہو، چاہے وہ زمیندار کا بڑے کا، یا وٹیرے کا، یا فوجی جنرل کا، یا کسی صنعتکار کا، وہ آج سب نے آپس میں شادیاں کی ہوئی ہیں۔ ایک کلب بنایا ہوا انہوں نے، اور اسی کی کلب کا ایک نوجوان عمران خان جب آکسفورڈ سے پڑھ کے آتا ہے، پاکستان میں نمائندگی کرتا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی، تو آپ سوچیں اس کی سوچ کس طرح پوری پاکستانی عوام کے لیے وہ سوچتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا پاکستانی جو اتنے بڑے بڑے، یا یہاں پہ ہارورڈ میں پڑھا ہو یا آکسفورڈ میں پڑھا ہو، وہ پاکستان جا کے کبھی اس نے غریب کا سوچا ہے؟ کوئی اس طرح پاکستانی آپ نے دیکھا ہے جو امیر، جس کے پاس سب کچھ ہو، اور وہ کسی غریب کا سوچے؟
آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر کینسر اسپتال 30 سال ہو گئے ہیں, 1994 میں بنایا ایک ایسا ہسپتال جو پوری دنیا میں نہیں تھا, جس میں غریب کا 70% علاج ہو سکے. اس شخص کا آپ حوصلہ دیکھو, 20 میں سے 19 ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اسپتال اگر بن بھی گیا تو وہ 2-3 مہینے بھی نہیں چل سکے گا. کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے, تم کہاں سے غریبوں کا مفت علاج کرو گے؟ آپ سوچو, اس دور میں 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا, عمران خان کی جیب میں 1 کروڑ روپے تھا, اور اس کا ایمان دیکھو اللہ پہ. اس نے جو سوچا کہ میں غریبوں کے لیے اسپتال بناؤں گا, اور وہ اسپتال اس نے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسکولوں میں بھی جا کے, اس نے بازاروں میں جا کے دکانداروں سے, بچوں سے, اسکولوں میں 10-10 روپے اکٹھے کر کے اس اسپتال کو ایک پورے پاکستان کا ایک خواب بنا. ہم سب نے اس میں حصہ لیا, 10-10 روپے سے لے کر اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے دیے, اور وہ 1994 میں وہ اسپتال بنتا ہے. ایک غریب کینسر کا پیشنٹ اس کا افتتاح کرتا ہے, اور آج آپ دیکھیں کہ تیسرا اسپتال 2015 میں پشاور میں اسپتال کھلتا ہے. اب انشاءاللہ 2026 میں کراچی کا جو لاہور کے شوکت خانم سے ڈبل بڑا ہے وہ بن رہا ہے. آپ اس کا خواب دیکھیں, وہ جیل میں بند ہے. 850 دن ہونے والے عمران خان کو جیل میں بند ہوئے, لیکن اس نے وہ جو شمع جلائی ہے شوکت خانم کی, وہ آج بھی نوجوان بزرگ پاکستانی حکومت اس کے خلاف آرمی اسٹیبلشمنٹ پیسے نہیں جمع کرنے دیتی, لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو چندہ دیتے ہیں. بند ہے وہ جیل میں, اس کی آواز نہیں ہے, وہ چل رہی ہے, وہ اسپتال چل رہا ہے. آپ نمبل کی یونیورسٹی دیکھو, کسی نے پاکستانی نے جو آکسفورڈ سے پڑھا ہو, ہارورڈ سے پڑھا ہو, کسی نے ایک سکول تک نہیں بنایا پاکستان میں. اس شخص کو دیکھو, اس نے وہاں پہ برطانیہ کی برڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری مفت پاکستانی غریب بچوں کو میاں والی جیسے پسماندہ علاقہ میں بنا کر وہاں پر دے رہا ہے. مفت نوجوان پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک ویژن ہے عمران خان کا. اور اسی طرح 1996 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی, آپ یقین کریں لوگ ہنستے تھے. عمران خان کو کہتے تھے تم اور سیاست, تمہارے جیسا سیدھا آدمی نہیں چل سکتا سیاست میں, یہ تو بدماشوں کا کام ہے, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, تم سیدھے سادے آدمی ہو, تم کدھر سے آؤ گے, کدھر سے چلو گے؟ آپ سوچیں 1997 میں الیکشن 1 سیٹ بھی نہیں دیتا عمران خان, اس کے باوجود لگا رہتا ہے. میرے جیسے نوجوان جو 1996 میں عمران خان کے ساتھ جڑے, کوئٹہ شہر میں لوگ ہنستے تھے مجھ پہ, مجھے کہتے تھے یہ کرکٹر, یہ کرکٹ کھیلنے والا, تم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہو, یہ کبھی بھی نہیں جیت سکے گا, تم پاگل ہو گئے ہو. تم کوئٹہ میں مالٹے کا درخت لے کے آئے ہو, ایک قسم کا ٹھنڈ ہے کوئٹہ میں, ادھر مالٹا نہیں اگتا, کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف ادھر نہیں چلے گی. آپ سوچیں کہ وہ عمران خان واحد پاکستان کا لیڈر ہے جس میں آپ یقین سے آپ کو میں کہتا ہوں, میں شروع دن سے اس کے ساتھی ہوں. بلوچستان کے اندر ان دور دراز علاقوں میں ایسی جگہ غریبوں کے گھر بھی ہمارے ساتھ گیا جو بلوچستان کے نواب اور سردار ادھر کے رہنے والے بھی زندگی میں نہیں گئے ادھر. کشمیر, گلگت بلتستان سے لے کر خیبر پختونخوا, پنجاب کے گاؤں گاؤں, سندھ کے گاؤں گاؤں میں عمران خان گیا, آواز بنا. وہ واحد شخص ہے جس نے پاکستانی قوم جو فرقوں میں بٹی ہوئی تھی, جو رنگ اور نسل میں بٹی ہوئی تھی, جو پنجابی, بلوچ, پشتون, سرائکی, سندھی, کشمیری, گلگت بلتستانی, شیعہ, سنی, وابی, پتہ نہیں کس کس رنگ اور نسل میں بٹی ہوئی تھی, اس کو کہنا شروع کیا, اس کو بتانا شروع کیا کہ تم ہو پاکستانی. مجھے آج فخر ہوتا ہے
آپ یقین کریں میرا دل کامتا ہے کہ میں کہتا ہوں میرے کان دوبارہ سنیں جب عمران خان کہتا تھا میرے پاکستانیوں، پورا پاکستان فخر سے جلسے پہ جو آواز کی آواز آتی تھی. بے شمار بے شمار بے شمار. بے شمار بے شمار. میرے اوورسیز پاکستانیوں، میں آپ کو پوری جدوجہد کا جھلک دکھا رہا ہوں عمران خان کی کہ کس طرح یہ ایک عظیم تحریک پاکستان تحریک انصاف بنی اور کن مشکلات سے گزری. عمران خان صاحب میرے گھر کوئٹہ میں ہمیشہ رہتے رہے. وہ شخص جس کے پاس لیڈی ڈیانا آتی تھی، وہ شخص جو برطانیہ کے ہائی کلاس لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، ملنے کے لیے اسے ترستے تھے عمران خان سے. کوئٹہ میں بڑے بڑے سرینا ہوٹل بھی ہے، وہاں پہ نہیں ٹھہرتا تھا، میرے جیسے ایک عام کارکن کے گھر میں ٹھہرتا تھا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. اس کی ٹیم ڈاکٹر عارف الوی جو صدر پاکستان بنا، وہ میرے گھر پہ رہتا رہا. آپ سوچیں کہ وہ شخص عام کپڑے اس نے پہنے ہوتے تھے، میں اس کو ایسی جگہ کوئٹہ میں لے کر گیا کہ آپ یقین نہیں کریں، اگر میں یہاں سے آپ لوگوں کو بھی لے کر جاؤں تو آپ بھی کہیں یار بس کرو ادھر ادھر، کدھر تو مجھے لے کر جا رہے ہو. لیکن وہ مٹی میں بھر جاتا تھا کپڑے اس کے، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا. ہمیشہ جب گھر میں رات کو آتا تھا مجھے کہتا تھا شاباش تم نے اچھا کیا ہے، تم نے مجھے لوگوں سے ملا ہے. آپ سوچیں ایک اس طرح کی جدوجہد، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ ہمیں ٹانگا پارٹی کہتے تھے. 2002 کا الیکشن ہوا، اس کے اندر ایک سنگل عمران خان میاوالی سے جیتے، اور اس کے بعد جب 2008 کا الیکشن تھا، یہی نواز شریف، یہ دوسری ساری محمود خان اچکزئی، یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی مشرف کے خلاف. سب نے کہا کہ بائیکاٹ ہوگا اس الیکشن کا. نواز شریف نے کمر میں چھڑا کھوپا، آخری ٹائم میں جا کے الیکشن میں حصہ لیا، اور عمران خان اور ہم سب نے جو ہے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. تو آپ سوچیں کہ 1996 سے جو پارٹی بنی ہو، جس کو پرویز مشرف نے خود آفر دیا کہ میں تمہیں وزیر اعظم بناتا ہوں، اس نے کہا میں اس طرح شارٹ کٹ سے نہیں آؤں گا، اگر مجھے عوام نے ووٹ دیا، ووٹ کی طاقت سے آؤں گا. نوجوانوں، بزرگوں، 2013 کا الیکشن ہوا. 2013 کی الیکشن میں خیبر پختونخوا میں کامیابی ملی. قومی اسمبلی میں تقریباً 35 سیٹیں آئیں ہماری. میں کوئٹہ کی سیٹ سے لڑ رہا تھا محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں. رات 11:30 بجے تک میں جیت رہا تھا، ایک عام آدمی. محمود خان اچکزئی جو بلوچستان کا آئیکن سمجھا جاتا ہے، ایک عمران خان کا سپاہی میں نے اس سے مقابلہ کیا، اور 2 دن کے بعد مجھے رنر اپ قرار دیا گیا کہ میں دوسرے نمبر پہ آیا. میں نے ہمت نہیں ہاری، میں دن رات لگا رہا. 2014 کا آپ کو دھرنا یاد ہوگا اسلام آباد کے اندر، اس دھرنے میں 126 دن وہ پورے پاکستان سے ہم سب آئے اور ہم نے دھرنا دیا. میں نے 126 دن عمران خان کے ساتھ گزارے اس دھرنے میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2018 کا الیکشن ہوا، اور 2018 میں 22 سال جدوجہد کرنے کے بعد، قوم کو جگانے کے بعد، 2011 کا جو جلسہ ہوا لاہور میں، آپ کو وہ تاریخی جلسہ بھی یاد ہوگا. اس جلسے میں بھی میں ایک عام نوجوان تھا، مجھے عمران خان نے اس بھرے ہوئے جلسے میں مینار پاکستان، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، مجھے اس جلسے میں کہا جاؤ اسپیچ کرو. مجھے آج تک عمران خان نے نہیں کہا کہ تم نے یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی. آپ اس کو دیکھو کہ کس طرح عام آدمیوں کو حوصلہ دیتا رہا. اس کے بعد کراچی میں جلسہ ہوا، کوئٹہ میں جلسہ ہوا،
پورے پاکستان میں ہم نے جلسے کیے. اور جب 2018 کا الیکشن آیا, آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں بھی خان صاحب گر گئے تھے اور بیمار تھے, قوم سے اپیل کی, اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے, اور 2018 کے الیکشن میں اللہ نے کامیابی دی.